میلاد شریف کی محفل میں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے، ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے گی، غور سے سنیں۔ خوشی کا اظہار اگر کوئی ناجائز طریقے سے کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، غیر شرعی طریقہ جس کی وجہ سے شریعت ناراض ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، ہاں وہ غلط کر رہا ہے۔ سوال ہے جی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جب بھی سال کے بعد یہ 12 ربیع الاول کے دن آتے ہیں، ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس آتا ہے، آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ آپ بھی پھر جواب دینا کہ جب بھی لائلۃ القدر کی رات ماہ رمضان میں آتی ہے، مسجدیں بھی سجتی ہیں، محفلیں بھی ہوتی ہیں، جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جشن نزول قرآن اس لیے ہم مناتے ہیں کہ نزول الرحمہ و اول الرحمہ، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بخشش اترتی ہے، ومغفرتہ بخشش اترتی ہے، اس رات میں کرم اترتا ہے۔ امام ساوی، امام بغوی تفسیر کبیر دیگر تفسیروں کا حوالہ دیتے ہوئے حضرات کہتے ہیں جی اس رات میں برکت اور رحمت اترتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر اس رات میں، جس رات میں قرآن آئے تو برکت اترتی ہے، رحمت اترتی ہے، کرم ملتا ہے، فضل ملتا ہے، برکت ملتی ہے، تو جس رات صاحب قرآن آیا ہے اس رات بھی تو برکت اترتی ہے نا۔ ہمیں بھی جواب دیں کہ سال کے بعد یہ جشن نزول قرآن مناتے ہیں، کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ نہیں نا، برکت رحمت اترتی ہے نا جب لوٹ کر یہ رات آتی ہے۔ تو اسی طرح جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، نبی پیدا نہیں ہوتے بلکہ بہار کا مہینہ آ جاتا ہے، رحمت اترتی ہے، برکت اترتی ہے، حضور پیدا نہیں ہوتے، حضور کی پیدائش کا وہ دن لوٹ کے آتا ہے تو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اترتا ہے۔ کہتا ہے جی آپ 12 ربیع الاول کو کہتے حضور کی ولادت ہے، تو 9 ربیع الاول کو ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں کو، او بھائی آپ 9 ربیع الاول کو ہی حضور کی ولادت کا جشن منائیں، کریں تو صحیح نا۔ آپ ربیع الاول کے کسی دن بھی حضور کے ولادت کا جشن کریں، ہم اختلاف نہیں کریں گے، آپ بلائیں، ہم آئیں گے حضور کے میلاد میں۔ کہتے ہیں یہ جو جھنڈیاں، یہ جو لائٹنگ سجاوٹ بناوٹ کرتے ہو، کیا اس کے بغیر میلاد نہیں ہوتا؟ ہمارا جواب ہے جی حضور کا میلاد ہو جاتا ہے، تو پھر جھنڈیاں بتیاں یہ لائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی سوال کے حق رکھتے ہیں، ہمیں بھی جواب دیں۔ یہ جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف ہے، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے اوپر جو سال کے بعد غلاف چڑھتا ہے، غلاف تبدیل اس کا ہوتا ہے، وہ غلاف اتنے پیسوں کا بن کے تیار ہو کے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، اتنی اچھی سجاوٹ اور بناوٹ سے سجا کے غلاف سال کے بعد تبدیل ہوتا ہے، کیا غلاف اوپر نہ چڑھائیں تو نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے ہو جاتی ہے، تو پھر یہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ پھر یہ جواب دیں گے، ایک صاحب نے مجھے جواب دیا نا ایسا ہی، کہتا ہے جی وہ جو ایک ہماری محبت ہے، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ شریف ہے، تو اس کے اوپر ہم غلاف جو ہے وہ سال کے بعد نیا تیار کر کے ہم چڑھا دیتے ہیں، تو یہ اپنی محبت ہے۔ میں نے کہا یہی ہمارا جواب ہے، حضور کے میلاد کے اوپر ہم جھنڈیاں بتیاں لائٹنگ یہ سجاوٹ بناوٹ جب کرتے ہیں، میلاد ویسے ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہماری اپنی محبت ہے۔ جائز کام کہتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ ایسے میلاد پڑھنا، ایسا کرنا؟ آپ تو پہلے مجھے یہ دکھائیں نا قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ یہ کرنا حرام ہے، حدیث میں کہیں لکھا ہو کہ مصطفیٰ کے میلاد کے اوپر جشن کرنا غلط ہے۔
آپ دکھائیں لکھا ہوا، حضور کے زمانے میں نہیں ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی جو کام ساری زندگی تم آج تک کرتے آئے ہو، سارے کام حضور کے زمانے میں تھے؟ سمپل جواب ہے۔ تو محفل میلاد شریف کے اندر جائز کام کریں تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی کا اظہار، سورہ توبہ آیت نمبر 128، اللہ تعالیٰ کا قرآن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت نبی پاک کا ذکر کر رہی ہے، لقد تحقیق جاءکم آ گیا، رسول ایک رسول، من انفسکم اور جو تم میں سے ہی ہے۔ یہ حضور کی آمد کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن خوشی سے نہیں کر رہا ذکر؟ کسی میں جرت ہے کوئی کہے نعوذ باللہ کہ قرآن غم سے حضور کا ذکر کر رہا ہے؟ خوشی سے کر رہے ہیں نا۔ تو حضور کی ولادت کی خوشی کرنا، حضور کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ قرآن کی سنت ہے، یاد رکھ لیں۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11 اور آیت نمبر 58، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ پڑھیں نا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ محبوب آپ فرما دیجئے جب تم پر کوئی اللہ کا فضل ہو، اللہ کی کوئی رحمت ہو تو تم کیا کرو؟ تم خوشی کرو۔ سورہ آل عمران، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا، ان کو اپنا رسول عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا رسول آیا، مومنوں کی طرف ہے، مومنوں میں ہے، مومنوں پر ہے۔ تو جس کو کوئی نعمت ملے خوشی تو وہ کرتا ہے نا، تو جس کو حضور ملے ہے خوشی تو وہ کریں گے نا۔ تو مومنوں کو نبی ملا ہے، خوشی تو مومن کریں گے، کافر تو نہیں نا خوشی کریں گے۔ منافق تو بے ایمان غیر مسلم جو ہیں وہ تو نہیں خوشی کریں گے۔ خوشی جب بھی کریں گے حضور کی ولادت کی، حضور کا میلاد جب بھی منائیں گے، حضور کے میلاد کی جب بھی خوشی کریں گے، اللہ کے فضل سے مومن ہی حضور کے میلاد کی خوشی کریں گے۔ ایمان والے ہی ہمیشہ اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور محبت سے کرتے ہیں اور ذوق شوق سے کرتے ہیں۔